سر پہلا میرا سوال ہے کہ علماء کو حکمرانوں کے در پر جانا چاہیے یا علماء کو حکمران اقتدار گاؤں میں ہونا نظر آنا چاہیے؟ اس کا تو قرآن سے جواب ہے. جی سر. دعوت دینے کے لیے ضرور جانا چاہیے. جی سر. مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سب سے بڑے دائی کسی حکمران کے دربار میں نہیں خط بھیجے، خلفائے راشدین نہیں گئے حکمرانوں کے دربار میں یا اقتدار گاؤں میں. تو آپ نے وفود بھیجے نا. خود تو آپ کا جانا جو عرب میں جو بڑے سردار تھے ان سے تو آپ خود ملے. لیکن وہ خود آتے تھے. وہ تو مکے میں تھے نا جو بڑے سردار. طائف آپ خود چل کے گئے. جی سر. وہاں کے سرداروں سے ہی ملے. آگے وہاں سے بہت برا سلوک ہوا. جی سر. تو آپ زخمی ہو کے واپس آئے. تو اس لیے جانا کہ ان کو اللہ ہدایت دے دے. موسیٰ علیہ السلام کی مثال بہت بڑی مثال ہے کہ وہ وہاں سے قتل کر کے بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کو دعوت دو. اور مزے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی 5 باتیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ لا ينطلق لسانی، میں تو بولنے میں کمزور ہوں. ارسل الی ہارون، میری جگہ ہارون کو بھیج دے، وہ اچھی بات کرتا ہے. پہلے کہا کہ انی اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے قتل کر دیں گے. پھر کہا ولا ینطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی. فارسل الی ہارون، وہ ہارون کو بھیج دیں. جی سر. میری جگہ. ولہم علیہ ذنب، میں نے ایک ان کا بندہ مارا ہوا ہے. پھر بھی اللہ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، نہیں جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو پھر انہوں نے کہا اچھا پھر واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پھر ہارون کو بھی نبوت دے، وہ بات اچھی کرتا ہے. دنیا میں جس بھائی نے اپنے بھائی پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اپنے بھائی کو نبی بنوا دیا. اچھا اب تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ سنایا ہے. 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نام. تو اس لیے جانا کہ دعوت دینی ہے